السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہمارا اب چونکہ سسٹم تھوڑا تبدیل ہوا ہے کہ اب ہم نے لیکچر آن لائن دینے ہیں، تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ جہاد کا ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ بورڈ وغیرہ استعمال نہیں ہوگا اور آپ بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہم نے جو ہے لیکچر آن لائن دینا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں ہوں یا کوئی مشکل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے، تو اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اگر کسی کو بچے کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہو، تو وہ مجھ سے براہ راست بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے، یا انشاءاللہ جب ہمارے اسکول کھلیں گے دوبارہ، تو کالج کھلے گا تو اس میں بھی دوبارہ جو ہے اپنے اساتذہ کرام سے آپ جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جہاد۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں، اور دینی اسلام میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ یعنی جہاد سے مراد کیا ہوا کہ محنت کوشش کرنا۔ اب یہ محنت کوشش دین کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اور امت مسلمہ کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ جو محنت کی جائے گی، اس محنت کے کوشش کا نام جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دیں۔ اور اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں، اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو زمین کے اوپر کسی بھی خطے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا اور ان احکامات کے نفاذ کے لیے جو ہمیں قوت، طاقت اور حکومت اور جو ریاست کی طرف سے ایک پاور ملتی ہے، اس کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس جذبہ کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے نہ فروغ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جب تک اپنے آپ کو دین کا داعی سمجھ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن نہیں لگاتا، تو اس وقت تک جو ہے پھر اسلام کی بقا بھی ممکن نہیں ہے، اس کا فروغ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کو باقی رکھنا اور اس کو پھیلانا، اس کے لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا جان مال جو ہے اللہ کے راستے میں لگائے، تو اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو اس کے لیے خرچ کرے۔ اب جہاد کی جو ہے چند اقسام جو ہے یہاں پہ درج کی گئی، ان میں سب سے پہلی ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجود رہتی ہیں اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ یعنی جو اپنے آپ سے جہاد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اختیار کریں، پورا کریں، اور جو اس کے مقابلے میں شیطانی قوتیں ہیں یا شیطانی کام ہیں ان سے بچیں۔ تو اس کو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانے کے لیے، اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پہ ڈالنے کے لیے اور شیطانی کاموں سے بچنے کے لیے جو محنت کوشش ہوگی وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اس جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسروں کی اصلاح ہے۔ تو نمبر 2 ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نپٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلے، تو اسے طاغوت کہتے ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نپٹنے کے لیے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نپٹا جاتا ہے اور کہیں قوت اور طاقت کے ذریعے۔
اس بارے میں قرآن مجید ایک جامع ہدایت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ گویا غیر مسلموں یا کفار جو ہیں ان کے خلاف جب بھی بات ہوگی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پہلے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مجادلہ یا بحث و مباحثہ جو ہے وہ ایک اچھے ماحول میں اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سجا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے یعنی قوت سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی جب بھی کسی غلط کام کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اس کو قوت سے روکے، ہاتھ سے روکے، اور اگر اتنی استعداد نہیں ہے کسی بندے کے اندر کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو پھر وہ زبان سے، یعنی کوئی غلط کام ہو رہا تو ہم اس کا انکار کریں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکیں، زبان سے روکیں۔ اور اگر آدمی کے اندر اتنا بھی حوصلہ نہیں، اتنی قوت نہیں ہے کہ زبان سے روک سکے، تو پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے کہ ہاں یہ غلط کام ہو رہا ہے اور میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں۔ تو دل کے اندر اگر ہمارے یہ بات بھی نہیں آتی ہے کسی برے کام کو دیکھ کے ہم سمجھیں کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، تو گویا ہمارے ایمان کے اندر پھر جو ہے وہ کمی ہے، اور یہ کمی ایسی ہے کہ اس سے نیچے کا درجہ کوئی درجہ نہیں، اور ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین درجہ یہی ہے کہ آدمی دل میں برا جانے۔ اور اگر ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر جو ہے وہ پھر یعنی ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے کم از کم اس کے اوپر محنت کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھے، اور ایمان کے بڑھنے کی جو ہے جو جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آیا جائے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات کو پورا کیا جائے، تاکہ ہمارے ایمان میں کم از کم ہمارے دل کے اندر یہ تو رہے نا کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اس چیز کو بھی یعنی چھوڑ جائیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات بھی نہ آئے کہ یہ بات صحیح ہے، تو یہ پھر معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر تیسری قسم جو ہے وہ ہے جہاد بالسیف۔ حق اور باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک تو ہے مدافعانہ جہاد کہ دشمن کی طرف سے اگر کسی اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان بچانے، عزت آبرو اور ملک کی جو ہے حفاظت کے لیے آدمی جو ہے مدافعانہ جہاد کرے۔ اور تو اس کے لیے لکھا اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ گویا دوسری غیر اقوام کی طرف سے، غیر اسلام جو ہے قوتیں، ان کی طرف سے جب بھی مسلمانوں پر کسی صورت کے اندر بھی حملہ کیا جائے گا یا ان پہ ظلم و زیادتی کی جائے گی تو اس کی روک تھام کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جو ہے دشمن سے جب یہ لڑائی کی جائے گی تو ایسے جہاد کو مدافعانہ جہاد کہیں گے۔ اور دوسری قسم ہے مصلحانہ جہاد۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33
جس میں ترجمہ ہے وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی مسلمانوں اور ان کافروں سے لڑتے رہو، مسلمانوں کو اس میں خطاب کیا گیا ہے کہ مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیسیکلی دین اور مذہب کے اندر یہ بھی فرق ذہن میں رکھیں کہ مذہب جو ہے چند رسومات اور چند عبادات کے مجموعے کا نام مذہب ہوتا ہے، جبکہ دین کیا ہے کہ مکمل نظام حیات، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک زندگی کے اندر موجود تمام شعبوں کے اندر ہر شعبے کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دین کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی دین حق دے کر بھیجا گیا کہ تمام ادیان، تمام جو دنیا کے اندر مختلف رائج طریقے ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے اسلام کو غالب کرنا ہے، اور اس وقت تک ان سے جو ہے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، قتال کرنا ہے، جب تک کہ یہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو گویا اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے پھر اپنی جان مال وقت اس کے اندر لگائے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جنگیں بھی تو ہو رہی ہیں مختلف ممالک کے اندر، وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ جنگ اور جہاد، اسلامی جہاد جو ہے ہمارا نقطہ اسلام کا، اس کے متعلق کیا ہے۔ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس سے ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور فاقی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ وہی ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے۔ اب اس وقت دیکھیں کہ دنیا کے اندر اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی ذاتی منفعت کا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے، اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے اس دوران اعلان کیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہوگا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوگا، اور جو بیت اللہ کے اندر پناہ لے لے وہ امن میں ہوگا، جو جنگ کے لیے میدان میں نہیں آئے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے، عورتوں بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اسلام کے اندر تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو جذبہ انتقام کے ذریعے سے جو ہے ان کو نشانہ بنایا جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو آخر میں جو ہے وہ ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا، جبکہ وہ جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو کتنی تکالیف جو ہے وہ دی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے فتح دی تو اس فتح کے بعد اللہ کے رسول نے جو ہے ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو اس لیے اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ گویا اسلام جو ہے سب کے حقوق جو ہے اس میں مسلم غیر مسلم سب کے حقوق کی جو ہے وہ خبر گیری کرتا ہے۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست اور حکومت اور نظام عبادت پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا سہرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی پڑی ہیں ان کا صفایا کر دے۔ اب اس کے بعد جہاد کے فضائل ہیں۔ ویسے تو جہاد کے بہت فضائل ہیں، احادیث کے اندر آئے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی، لیکن یہاں پہ ہم جو کتاب کے اندر جو بیان کیے انہیں کو دیکھتے ہیں۔
تو جہاد کے فضائل میں لکھا ہے قرآن حکیم اور کتب حدیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تھا کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت اور شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاد اور قتال کا فرق۔ بیسیکلی ہم جو ہے نا جہاد کو یہی سمجھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مسلح لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ جہاد سے مراد ہے کہ دین کو پھیلانے، اس کے دفاع اور اس کے فروغ کے لیے جان مال وقت کا لگانا، اس کے لیے محنت کوشش کرنا۔ یہ جو محنت کوشش ہے اس سلسلے میں، اس محنت کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ جبکہ اس میں محنت کوشش کے کرتے ہوئے جب دشمن کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے، ان کی طرف سے اس کام مسلمانوں کو جو ہے تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے یا رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اسلام کے فروغ کے اندر، پھر جو ہے جب مسلمان وہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے میدان میں آتا ہے نا، پھر جب ان کو للکارتا ہے کہ ٹھیک ہے فیصلہ اب جو ہے تلوار کے ذریعے سے ہوگا، اس عمل کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قتال کا نام دیا ہے۔ دشمن سے یعنی دشمن سے جو مسلح جنگ ہے اس کو اسلام جو ہے قتال کا نام دیتا ہے، وہ ہے قتال۔ اور قرآن پاک میں اس کے لیے سورہ انفال کے اندر بھی آیات آئی ہیں وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اے نبی علیہ السلام مومنین کو قتال کا شوق دلائیں، ان کو اس کے لیے ابھاریں۔ دشمن سے جو مسلح جنگ ہے وہ قرآن پاک کے اندر اس کو قتال کہتے ہیں، جبکہ دین کو پھیلانے کی محنت جو ہے اس میں آپ کا جان لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، اس محنت کا نام جہاد ہے۔ لیکن ہمارے عام طور پر جو ہے نا یہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جو بھی لڑائی ہے ہماری مسلح، ہم اس کو جہاد کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاد تو دین کو پھیلانے کی محنت کا نام ہے، اور اس محنت کے اندر آنے والی رکاوٹ کو بزور قوت جو ہے روکنا، اور اس کا فیصلہ کہ اب جو ہے فیصلہ تلوار کے ساتھ جو ہے میدان کے اندر ہوگا، اس عمل کو قتال کہا گیا ہے۔ اور اس کے بہت فضائل ہیں، ویسے تو جہاد کے بھی بہت فضائل ہیں کہ دین کے لیے ایک رات کا اللہ کے راستے میں لگا دینا، 1 روپیہ خرچ کر دینا، اور جو ہے اس کے لیے آدمی کا جو ہے محنت کوشش کرنا، اس پہ بہت فضائل آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو جہاد ہے یہ ہر مسلمان، ہر جو ہے مومن، اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے اپنا تن من دھن لگائے اس کے اندر، اور ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنا جان مال جو ہے اللہ کے راستے میں لگائے، تاکہ جو ہمارے ذمے اللہ پاک نے ختم نبوت کی وجہ سے کام لگایا ہے کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ دین کا پھیلانا پوری دنیا تک لے کے جانا یہ مسلمانوں کے ذمے ہے، لہذا ہر مسلمان اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالے، اور اس کی عملی شکل یہی ہے کہ جو جس درجے کے اندر اسلام کی خدمت کر سکتا ہے وہ کرے۔ علماء کرام اپنے علم کے ذریعے سے، اور مجاہدین اپنے جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے، اور باقی جو ہے مال والے اپنے مال کے ذریعے سے۔ تو جہاد جو ہے وہ، لیکن اس کا آغاز اپنے آپ سے ہوگا، جیسے شروع میں کہا گیا کہ جہاد بن نفس، سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے اس بات کو پیدا کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے اوپر لے کے آنا ہے، اور پھر انہی احکامات کو بعد میں پوری دنیا، پوری انسانیت تک لے کے جانا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مقصد یہی ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا، تو اس کے لیے اپنا جان مال وقت لگانا یہ جہاد ہے، اور اس کی اللہ پاک نے بہت فضائل، بہت اس کی جو ہے وہ احادیث کے اندر اس کی فضائل آئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا جہاد۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم روزانہ جو ہے ایک موضوع جو نیکسٹ ہمارا ہوگا ٹاپک، اس کے مطابق لیکچر جو ہے وہ آن لائن کریں گے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی تھوڑا سا یعنی سمجھنے کے اندر کوئی کمی بیشی ہو، تو اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ براہ راست بھی جب ملاقات ہوگی اس کے اندر بھی کر لیں گے، اور یا اگر کسی نے مزید جو ہے وہ پوچھنا ہے تو فون کے ذریعے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔